علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ فی خلقہ احدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ غیرت بڑی چیز ہے جہانے تغدو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہانے تغدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی ملت میں، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ وہ علم کے موتی کتابیں تیرے آبا کی، دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان نے ہمیں زمین پہ دے مارا۔ اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے، اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے، کہ وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہر قسم کی تعریف، تحمید، تہلیل، تکبیر، تقدیس اس خالق اور مالک، رازق اور قابض کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو اکیلے ہی بنایا ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس پوری کائنات کے نظام کو وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک، بولیں ذرا، کوئی شریک، کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو پھر آپس میں انشاءاللہ نہیں بولیں گے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں ابھی تک آپ آپس میں ہی بول رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بیچارہ کوئی چندہ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مہربانی کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ ایسے بندوں کو کبھی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ کوئی ڈیرا نہیں ہے، بیٹھک نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کوئی ادھر ادھر پھٹا نہیں ہے، دکان نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس گھر میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں اور اہم باتیں عرض کروں گا، اور ہر طرح کے درود و سلام اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، احسن الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، افضل الانبیاء، افضل البشر، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں، کہ جن کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن محبت سے بولیے کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نازل ہو، اللہ کی رضوان نازل ہو، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے وفا شعار، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے مقتدی، آپ کے سامعین،
اسلام کے سب سے پہلے متبعین، اسلام کی بنیادیں، ایمان کی بنیادیں، دنیا میں چلتے پھرتے جنت کے وارث، آفتاب نبوت کے ارد گرد چمکنے دمکنے والے ستارے، ہمارے امام اور مقتدا تمام صحابہ کرام پر، اہل بیت اعظام پر، تابعین پر، محدثین پر، بزرگان دین پر، شہدائے اسلام پر، خطباء علماء اسلام پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب کہیں آمین۔ آپ جانتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا مکمل انہماک کے ساتھ، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، کوئی چکنی چوپڑی باتیں تو آتی نہیں ہیں، لیکن باتیں وہ کرنی ہیں جس کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے آج تک کبھی ممبر پہ چڑھتے ہوئے، اسپیکر کے آگے بیٹھتے ہوئے یا کہیں آتے جاتے یہ نہیں کہا کہ آج میں پھٹے چک دینے نے تو میں بلے بلے کروا دینی، کبھی نہیں یہ سوچا۔ اور واللہ العظیم میری باتیں اگر کڑوی کسیلی ہوتی ہیں، کوئی بات سخت ہوتی ہے تو کوئی بھائی اور میری کوئی بہن یہ نہ سمجھے کہ شاید مولوی صاحب کو آج روزہ زیادہ لگا ہوا تھا اور افطاری میں کچھ چیزیں کم مل گئی ہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ میں فقط ایسی باتیں اور حق اور سچ ایمانداری کے ساتھ اپنے اس منصب کا فرض ادا کرتے ہوئے اس لیے کرتا ہوں کہ فقط میرا اللہ راضی ہو جائے، اس منصب کا جو فرض ہے وہ میں ادا کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کر لوں، صرف یہ میرا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا۔ تو اگر ایک بندہ اتنے اخلاص کے ساتھ یہ باتیں کرنے کے لیے آئے اور آپ سامعین اور سامعات دائیں بائیں کی باتیں، کپڑے سوٹوں کی باتیں، عید منانے آنے جانے کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں گی تو یقین جانیں اس رات کی بھی آپ نے قدر نہیں کی، اس گھر کی بھی قدر نہیں کی، مہمان کی بھی قدر نہیں کی، اور رمضان کی بھی قدر نہیں کی، اور رب رحمان کی بھی قدر نہیں کی۔ یہ رات کتنی قیمتی ہے، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ اگر یہ موضوع رکھتا تو شاید پھر ہم یہی باتیں کرتے۔ بس ایک اشارہ، یہ جو آج کی رات ہے، یہ رات پتہ کتنی قیمتی ہے؟ قرآن اس کے بارے میں یوں کر کے اعلان کرتا ہے خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے گا 1000 مہینے کی عبادت سے۔ اب اگر ہم اس کا حساب تھوڑا سا لگائیں نا، اسے تقسیم کریں، اس ایک رات کو سالوں میں تقسیم کریں تو یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ ایک طرف 83 سال کی نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، قیام، سجدے، تلاوت، ذکر و اذکار، للہیت، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں ہوں، اور ایک طرف ایک رات کی عبادت ہو تو عرش والا رحمان کہتا ہے یہ تب بھی برابر نہیں ہے، یہ ایک رات ان سے افضل ہے، ایک رات افضل ہے۔ اگر اسے ہم گھنٹوں میں تقسیم کریں کہ گھنٹوں کے اعتبار سے کیا بنتا ہے، اس رات کا 1 گھنٹہ، صرف آپ اگر 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں جاگتے ہیں اور یہ رات اللہ قدر والی رات بنا دیتا ہے تو یہ 1 گھنٹہ 9 سال 8 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہم اگر یہ باتوں میں گزار دیں، اس کے سیکنڈ کی بات کروں، اس کا 1 سیکنڈ 43 گھنٹے کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 سیکنڈ میرے بھائیوں، پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک لمحہ ضائع کیے بنا، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جو بھی گفتگو کروں گا اس میں ایک لفظ بھی ناجائز نہیں ہوگا۔ آپ کا وقت اور سیکنڈ، ایک ایک سیکنڈ میرے لیے امانت ہے، اور میرا ایک ایک لفظ آپ کے لیے امانت ہے۔ بار بار ایسی گفتگو نہیں ہوتی کہ اب اگلے درس میں بھی ایسی باتیں ہوں گی، نہیں ہوگا ایسا۔
کبھی کوئی خطیب آتا ہے، کبھی کوئی انداز ہوتا ہے، کبھی تنذیر ہوتی ہے، کبھی تبشیر ہوتی ہے، کبھی جنت ہوتی ہے، کبھی دوزخ ہوتی ہے، کبھی اعمال ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کی طرف، کبھی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی ایسا اہم موضوع، ایسی اہم بات ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم بات کرنے والا ہوں، اور وہ بات ہے آج کی ہماری اس ملاقات کا موضوع، ناقابل معافی گناہ۔ ناقابل معافی گناہ۔ اس سے پہلے یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی نہیں۔ نہ بولنا نہیں، پابندی ہے بڑی سخت۔ شاید کوہلی صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جڑا بولے تو باہر کر دینا ہے۔ کرونا ختم ہو گیا ہے، نو پرابلم، کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل فری ہو کے جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ بولیں۔ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ رحمان یہ عربی میں ایک ایسا صیغہ ہے، اور اگر اس کی جگہ ہم کوئی بندہ غصے میں ہو نا، فل غصے میں، اور اچانک غصے میں آ جائے، اسے کہتے ہیں غضبان، فوراً غصے میں آ گیا۔ اگر کسی کو شدت کی پیاس لگ جائے، اسے کہتے ہیں عطشان، یہ بڑی اس کو شدید پیاس لگ گئی ہے، یعنی کہ فوراً کوئی کام ہوا اور وہ عروج کو پہنچ جائے، اس کے لیے یہ صیغہ بولا جاتا ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت جوش میں ہے، اس کی رحمت جوش میں ہے۔ آگے اللہ کی ایک صفت ہے رحیم۔ رحیم بڑا کمال کا لفظ ہے۔ رحمان میں ہوتا ہے حدث، فوراً سے ہوا اور آج یہاں پہ ہو سکتا کل کو نہ اس کو غصہ ہو، ابھی گھنٹے بعد اسے پیاس ختم ہو جائے، ابھی اس کی تھکاوٹ اتر جائے، لیکن رحیم میں دوام ہوتا ہے۔ رحیم میں دوام ہوتا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے اس کی رحمت فل جوش میں آئی ہوئی ہے، اور رحیم کا مطلب ہے اس کی رحمت کا جوش برقرار رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا جوش دوام میں ہے، برقرار، مسلسل، کنٹینیو، وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مجھے اور آپ کو بخشنا چاہتا ہے، ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، ہمیں جہنم سے، دوزخ سے، آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، میں آخر میں جا کے یہ بات آپ سے دوبارہ پوچھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ نے حدیث کتنی بار سنی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو بندہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت سے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سابقہ گناہوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے یہ بھی سنا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے مہینے کے قیام اللیل کر لیتا ہے، راتوں کو اٹھ کے تراویح پڑھ لیتا ہے، تہجد، نماز، وتر، قیام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا آپ نے یہ بھی سنا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان میں لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو کیا فرماتے ہیں؟ معاف۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ یوم عاشوراء 10 محرم کا اگر بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک دن میں 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے، جو بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، پیسے لگتے ہیں، اچھا خاصا کام ہے، عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہاں پہ عمرہ کر کے آیا، تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، جتنے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے، ایک بندہ نماز فجر پڑھتا ہے، فجر پڑھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، ظہر پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، ظہر پڑھنے کے لیے جب وضو کرتا ہے، ہاتھ کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ صاف، جب زبان کی کرلی کرتا ہے، منہ کے سارے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف، ہاتھوں کے پاؤں کے گناہ معاف، پھر زور کے بعد عصر پڑھتا ہے درمیان والے، پھر مغرب، پھر درمیان والے، پھر عشاء درمیان والے، جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے لے کے عشاء تک کے تمام گناہ میرا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے یہ سارا کچھ؟ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پاک سنیے، آپ نے فرمایا، من قال
حین یصبح وحین یمسی مرۃ مئۃ سبحان اللہ و بحمدہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وڈا جا سر ہلاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں چٹانکے کی زبان نہیں لانی. روزہ لگا ہوا ہے نا تمہوں تے 8 پیرا رکھیا ہے. یا اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ توجہ بھی رہے اور بولیں بھی آپ. خیر میں بلا رہا ہوں آپ کو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیونکہ میں چاہتا ہوتا ہوں بات سمجھ آئے. یہ شاں شوں مجھے اچھی نہیں لگتی. میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں پھر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میں بتا رہا تھا آپ کی حدیث ہے جو بندہ صبح کو شام کو 100 مرتبہ صبح کو 100 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کیا پڑھتا ہے؟ بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. کتنے گناہ؟ فرمایا لو کان مثل زبد البحر. اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تمام کو معاف فرما دیتا ہے. کیسی میرے اللہ کی رحمت ہے. اچھا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں خشکی کتنی اور پانی کتنا ہے؟ سمندر کتنا ہے؟ پوری دنیا کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1 حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہیں. 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی. تو آپ نے فرمایا جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کا کتنا بڑا حصہ جو پانی پہ مشتمل ہے، سمندر پہ مشتمل ہے، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے ترقی یافتہ دور میں، مشینوں کے دور میں، کیلکولیٹر کے دور میں کوئی مشین یہ اندازہ نہیں کر سکی اس دنیا کے اندر ایک دن میں جاگ کتنی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تمام جتنی جاگ ہوتی ہے اگر اتنے گناہ بھی ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگلی بات، یہ جتنے آپ نے فضائل سنے ہیں نا، جتنی باتیں سنی ہیں، یہ سارے کے سارے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن گناہوں کو صغیرہ کہا جاتا ہے. کبیرہ گناہ معاف نہیں. میں دلیل دوں گا، ڈرے نہیں، میں دلیل دوں گا، دلائل پہ بات کروں گا انشاءاللہ. یہ ایسا سٹیج تھوڑی ہے کوئی کالی کتاب سے آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، نانی جی کہتی تھی بابے اور سوتے ہیں خواب آ گیا. ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ دار سٹیج ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں طالب علم بات کرے، امام خطیب بات کرے، مناظر مدرس بات کرے، جب بھی بات کرتے ہیں دلیل یا رب کا قرآن ہوتا ہے یا پیغمبر کا فرمان ہوتا ہے. 2 ہی باتیں ہوتی ہیں. یہاں تو یہ ہے نہیں کہ امام صاحب ایک ہی وضو نہ اینا سا انج کر دے رہے، حضرت دلیل کی ہے، دلیل نہ پوچھا کرو، گستاخی ہوندی ہے. یہاں پہ یہ سودا نہیں ہے. دلیل سے بات کرتا ہوں. یہ جتنے گناہ معاف ہوئے یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ تھے، سارے کے سارے چھوٹے گناہ تھے. ان چیزوں سے بڑے گناہ معاف ہوتے نہیں. چلے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، آگے بھی بات کرنی ہے. دلیل یہ ہے، آپ مجھے بتائیں ایک بندے کی زندگی میں 1 کروڑ رمضان آیا، ایک بندے کی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ عمرے کرنے کا موقع آیا، اس نے کیے، حج بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتا تھا. کیا خیال ہے شرک معاف ہو جائے گا؟ نمازیں پڑھنے سے، قیام اللیل کرنے سے، روزے رکھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے شرک معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الا انبئکم علی الکبائر، میرے صحابہ تمہیں موٹے موٹے سب سے بڑے بڑے 3 گناہ نہ گنوا دوں؟ الا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں نبی جی بتائیے. فرمایا اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ ہیں، پہاڑوں جتنے بڑے، آسمان کی بلندیوں جتنے بڑے، یہ بغیر توبہ کے معاف ہوتے. صغیرہ عملوں سے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا عقوق الوالدین، والدین کی گستاخیاں کرنا. او میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جن کے والدین زندہ ہیں خدا کے لیے اپنے والدین کی قدر کیجئے، احترام کیجئے. اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی کرنا، ان کے سامنے اکڑ جانا، ان کی باتوں کو اگنور کر دینا، ان کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، ان کے دل کو دکھانا، آئے دن ٹھیس پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے.
ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر ایک رمضان نہیں 1,00,000 رمضان تراویحیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، صدقے کر لے، حج کر لے، زکاتیں دے لے، اگر تیری ماں دکھی چلی گئی یہ تمام اعمال تیرے اس گناہ کو معاف کروا سکتے نہیں۔ تیسرا، آپ نے صحابہ کہتے ہیں یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا انداز توجہ میری طرف، آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ آگے ہوئے، ٹیک چھوڑ دی، فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا، اتنی مرتبہ کہا، راوی کہتے ہم نے اب خواہش کری کہ اللہ کے نبی چپ ہو جائیں، اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں، اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں۔ کیا کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اور میرے بھائیوں یہ بڑے گناہ عملوں سے معاف نہیں ہوتے، جتنے مرضی آپ اعمال کر کے لے آئیں اللہ کی عدالت میں۔ دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کا فرمان صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ قول الزور کا ترجمہ سن لیجئے، کیا مطلب ہے قول الزور؟ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، دیکھا نہیں ہے، برادری والے کا فون ہے، ساتھی کا فون ہے، دوست کا فون ہے، آپ وہاں پہ میری گواہی دے دے، آپ فلاں جرم کی گواہی دے دے فلاں جگہ عدالت میں، یہ چلا گیا جا کے جھوٹی گواہی دے کے آ گیا، جی میں عینی شاہد ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ عملوں سے معاف نہیں ہوتے۔ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبۃ نصوحہ سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، کرتے کب تک؟ فرمایا عزت تنیب القبائر، اللہ اس وقت تک معاف کرتے ہیں جب تک یہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا۔ جب یہ کبیرہ گناہ کرتا ہے پھر اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اس گناہ کا نام لے کر، اس پہ شرمندہ ہو کر، اس کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پکی سچی معافی مانگیں، ہمیشہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور ہمیشہ ایسے کام سے نفرت کرتے ہوئے نیکی کی طرف راغب رہیں، اس کام سے بچتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کبیرہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے ایسے گناہ، ایسے برے کرتوت اور ایسی برائیاں، ایسے جرائم، ایسے گندے منحوس کام، ایک بندہ ساری زندگی عبادت بھی کرتا رہے اور لاکھ مرتبہ توبہ کی تسبیحیں بھی پڑھتا رہے، تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور افسوس کہوں کیا ہے؟ افسوس یہ ہے اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا کردوں ہے جس کا تو ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، گوا دی ہم نے جو اپنے اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے آسمان ہمیں زمین پہ دے مارا۔ افسوس کی بات یہ ہے نمازی غیر نمازی، حاجی غیر حاجی، مولوی غیر مولوی، دیندار بے دین، کاروباری ملازم، چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، توحید پرست مشرک، مرد و عورت، خواتین، نوجوان بوڑھا بچہ، آج سارے کے سارے ہم ان گناہوں کے اندر لتڑے پڑے ہیں۔ یہ افسوس کی بات۔ میں ابھی آپ کو گناہ گناتا ہوں، آپ کو وہ گناہ، اور پھر پوچھوں گا کیا یہ گناہ میرے معاشرے میں نہیں ہے؟ اور آج ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھیے یہ ایسے گندے گناہ ہیں، اگر کوئی بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 1000 حج کر کے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے توبہ بھی کرتا رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ پہلے نمبر پہ ان گناہوں میں سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دلیل آپ کو دے کر جاؤں گا، اور دلیل کچی نہیں، دلیل پکی دوں گا۔ پہلے نمبر پہ آپ کو کسی بھائی کا عیب پتہ چل گیا، سمدانی صاحب 2 نمبری کرتے ہیں، فلاں صاحب پیسہ کھاتے ہیں، فلاں صاحب غلط تعلقات رکھتے ہیں، فلاں جی ایسے، آپ کو کسی کا عیب پتہ چلا، کہیں سے آ گئی آواز اڑتی، اب آپ نے کیا کیا؟ حاجی صاحب کے پاس بیٹھے، حاجی صاحب وہ فلانا بندہ نہیں، وہ انجنج کرتا ہے۔ دوسرے کے پاس بیٹھے، وہ انجنج کرتا ہے۔ تیسرے کے پاس بیٹھا، جس مجلس میں گیا اس کو پتہ چل گیا وہ گناہ کرتا ہے، جہاں جاتا ہے، جس محفل میں
جس میٹنگ میں، جس بیٹھک میں، جس دکان پر، جس چراہے میں، جس دوست کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے. ایک گندگی کا تجھے علم ہوا، تو نے پورے معاشرے میں اس گندگی کو پھیلا دیا، گندا کر دیا. آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایک بندے نے زنا کیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب آپ ادھر بیٹھ کے بھی وہی بات، ادھر بیٹھ کے بھی وہی بات، ادھر بیٹھ کے بھی وہی بات، ادھر بیٹھ کے 50 بندوں کو، 100 بندوں کو جا کر بتا رہے ہیں جی وہ میں نے دیکھا وہ ایسے، میں نے خود دیکھا ہے. آپ کہیں گے حضرت جی یہ تو غیرت کا تقاضا ہے. ایک بندے کی آنکھوں کے سامنے زنا ہو تو کیا کرے وہ؟ آنکھیں بند کر لے، نہ بتائے کسی کو؟ نہیں میرے بھائی، بتانا ہے، مگر اس کا کوئی طریقہ بھی ہے، وہ بھی شریعت بتاتی ہے. مگر یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے. عزت، یہ عزت اس کا حق ہے. اب اس کا تجھے ایک عیب پتہ چل گیا، تو اس کی عزت کو گلی کوچے اپنے بگانے سب میں جا کے تار تار کر رہا ہے. ایک گناہ تو اس نے کیا تھا، یہ تو توبہ کر کے شاید اپنی معافی کروا لے، لیکن جو گناہ تو کر رہا ہے نا، اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی، اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی. پھر حضرت جی کریں کیا؟ پہلا کام یہ ہے، آپ نے جب اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا یہ غلط کام کرتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، تنہائی میں، پرائیویسی میں اسے جا کے کہیں، درد کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، گھر سے دعا کر کے یا اللہ اسے سمجھانے جا رہا ہوں، اس کے دل میں میری بات ڈال دینا. اس کے پاس جائیں، اسے جا کے کہیں بھائی مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، مہربانی کریں یار یہ کام نہ کریں. اگر وہ پھر بھی نہیں ہٹتا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے گھر میں کوئی بڑا ہوگا نا، کسی کی تو بات مانتا ہوگا نا، اس کے جا کے بڑے کو بتائیں حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بندہ یہ کام کرتا ہے، مہربانی کر کے اسے سمجھائیں، ہٹائیں، باز کروائیں. پھر بھی نہیں ہٹتا، پھر قانون کا دروازہ آپ کے سامنے ہے، جائیں جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جائیں جا کے کیس کروائیں، جائیں جا کے بتائیں عدالت میں. پروف آپ کے پاس ہونے چاہیے، بغیر پروف کے جائیں گے تب بھی مار کھا کے آئیں گے. پروف لے کے چلے جائیں، اگر آپ خیر خواہ ہیں اس کے جا کے اس کے، اگر عدالت بھی نہیں سنتی، وہاں پہ بڑے لمبے چوڑے کھاتے ہیں، تو میرے بھائی پھر یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو نے اپنا حق ادا کر دیا. پھر تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو ایف ایم ریڈیو بن کے اور جیو کا رپورٹر بن کے اور اے آر وائی کا رپورٹر بن کے گلی گلی کوچے کوچے یہ گندگی یہاں پڑی ہوئی ہے، یہ گند یہاں پڑا ہوا ہے، تجھے کس نے کہا یہ کام کر جا کے؟ یہ والا گناہ وہ گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں. دوسرا گناہ، آپ کسی محکمے میں چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ پاکستان کے باسی ہیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر کام ہو جاتا ہے نا؟ میرے خیال میں تھوڑا سارا نہ ہو جاتا ہے، ساڈا ہی نہیں ہوتا. رشوت کے بغیر کام ہو جاتا ہے؟ آپ نے اپنا میٹر لگوانا ہے، میٹر گیس کا، آپ کے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، آپ نے اپنا وہ جو ان کا ایک خاص فنڈ ہے وہ بھی جمع، ڈیمانڈ نوٹس وہ بھی جمع کروا دیا، لگ جائے گا میٹر. کیوں جی؟ آپ کا کوئی عدالت میں، کچہری میں، تھانے میں، ادھر ادھر گورنمنٹ کے کسی محکمے میں کوئی کام ہے، آؤ اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، یہ ڈاکٹر کے نام پہ ڈاکو، یہ مسیحا ہیں، بہت کم لوگ ہیں ڈاکٹر کے نام پہ ڈاکو. یہ ہمارے محترم بھائی اس وقت ہماری مجلس میں موجود ہیں، کچھ دن قبل ان کے والد محترم اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہیں ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، کارڈیالوجی میں چلے گئے، میں نام نہیں لیتا، کارڈیالوجی میں چلے گئے، جا کے کہا جی کیا مسئلہ ہے جی؟ ان کا بائی پاس ہوگا، بڑا مشکل کام ہے، آخری سانسیں جلدی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، ان کا کر دیں. ہاں جی اب نہیں کریں گے، کل کریں گے، کل نہیں کریں گے، پرسوں کریں گے، پرسوں نہیں کریں گے، ترسوں. کیا مسئلہ ہے؟ وہ جی 3000 آپ سے پہلے آئے بیٹھے ہوئے ہیں پیشنٹ، ان کو چھوڑ کے آپ کے ابو کا کر دیں؟ نہیں ہوگا ایسے، بہت مشکل کام ہے. اب یہ ٹیسٹ، ابھی یہ ٹیسٹ، ابھی یہ کام، ابھی یہ کام، ابھی اس کا نہیں آیا رزلٹ، ابھی اس کی نہیں آئی کاپی، ابھی اس کا یہ لے کے آؤ. وہ کسی نے بتایا ادھر آؤ پولے پنچھیوں کیڑے کام پہ جی؟ آپ کو نہیں پتا، یہ جو بندہ نمبر لگاتا ہے نا، اس کی مٹھی گرم کرو، اگلے دن نمبر لگا لو. اسے کہا بھائی یہ کیا؟ کہتا میں کہڑے کلے نے کھانے نے، ڈاکٹروں نے بھی کھوانے نے، لاکھوں کروڑوں روپے کی تنخواہیں،
گاڑیاں، مراحات، کوٹھیاں، بلڈنگیں، یہ بنگلے، یہ عزت، یہ آبرو کس کام کی تجھے گورنمنٹ نے دی ہے؟ اس کام کے کرنے کی. اور یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ناجائز طریقے سے جو اللہ نے اسے مال دیا تھا اس کے مال کو ناحق اس کا حق مارتے ہوئے تو ہڑپ کر رہا ہے. یہ وہ جرم ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے بیت اللہ کا مجاور بن کے بیٹھ جا کے بیت اللہ کی صفائیاں کروڑ بار کر لے. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ 2 نمبر طریقے سے کمایا گیا مال والا پیسہ تجھے کبھی بھی جنت میں نہیں جانے دے گا. دلیل دے کے جاؤں گا. ہے کہ نہیں؟ میرے معاشرے میں کون کرتے ہیں؟ عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، کافر کرتے ہیں. امریکہ کی سازش ہے. اسرائیل آ جاتا ہے. ہاں جی. سکھ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ پہلی صفوں کے نمازی، یہ ہمارے بچے ہمارے پڑھائے گے. یہ تلاوتیں بھی کرتے ہیں، افطاریاں بھی بڑی لمبی چوڑی کرواتے ہیں، یہ سحریاں بھی بڑی کرواتے ہیں، بے افغان کے لیے راشن بھی ماہنے میں دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑا تیز چھرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آتا ہے اس کو کاٹتے رہتے ہیں. یہ تو بات تھی ملازموں کی. آئیے پرائیویٹ بات کر لیتے ہیں. آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ ہر جگہ سے دودھ خالص مل جاتا ہے؟ نہیں اجے نہ بولے اجے تسی کیونکہ خالص پیندے ہو ماشاءاللہ. میں نے آپ کو ساتھ بلوانا ہے، یہ بات یاد رکھیں. بس یوں سمجھ لیں آپ 19 بلاک کی کلاس میں بیٹھے ہیں اور میں یہاں کا مدرس صاحب کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. سارے بولیں یہاں سے دودھ ماشاءاللہ ہر جگہ سے خالص مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. اچھا ہر جگہ سے آپ کو خالص کھویا مل جاتا ہے؟ مکھن مل جاتا ہے؟ دیسی گھی مل جاتا ہے؟ شہد مل جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کون بیٹھا دکان پہ؟ حضرت جی فلاں صاحب نمازی صاحب فلانی مسجد میں پہلی صف کے اندر پورا قرآن سننے والے، فلاں مسجد کی انتظامیہ، فلاں مسجد کا مدرسے کا نظام چلانے والے، یہ ساری بڑی بڑی نیکیاں ہیں. لیکن ایک بندہ تیرے پاس آیا 1 نمبر چیز لینے کے لیے، تو نے ریٹ مانگا، اس نے 1 نمبر کا ریٹ دیا اور تو نے 2 نمبر کپڑا اٹھا کے دے دیا، 2 نمبر دودھ اس کو دے دیا، جوتی جو ادھر ادھر کی تھی اس کو بس جتنے کی نہیں تھی اتنے کی جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود یہ گیم چلائی، ناحق طریقے سے اس کے مال کے اوپر ڈاکہ مار لیا. اللہ حاضل قیاس باقی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ سرخ مرچوں کا کیا حال ہے، ٹوٹا چاول کا کیا حال ہے، یہ جو کوکونٹ ہے اس کا کیا حال ہے، یہ ہم اسے بہتر جانتے ہیں. ہم تاجر ہیں الحمدللہ، اکثریت ماشاءاللہ تاجر. کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ پوچھ کے اسلام آباد جا کے، لاہور جا کے، کراچی جا کے سیمپل چیک کر کے پاس کر کے آپ آ جائیں. جب بلٹی آئے گی کھول کے دیکھ لینا، اوپر والی 2 تہیں جو ہوں گی وہ آپ کے معیار کے مطابق ہوگی اور نیچے والی جو 100 تہیں ہوں گی وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی. اور ہر سال حج پکا ہے ہمارا. عمرہ کرنے میں پوری فیملی کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. حضرت جی فلاں مسجد کا بل میں دیتا ہوں. اور میرے بھائیو اس خوش فہمی سے باہر نکلیں. بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. جنت میں بڑے بیٹھے ہیں، جنت میں داخل بیٹھے ہیں. آئیے تھوڑا سے ہوش کے ناخن لیجیے. اتنا آسان نہیں ہے یہ کام. کھولیے اپنی آنکھیں. دلیل ابھی نہیں، دلیل دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ کام بھی معاشرے میں ہوتا ہے. بولیں سکھ کرتے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، پاکستان میں ہندو کر رہے ہیں. اسرائیل کی سازش ہے، امریکہ کی ہے، کس کی ہے؟ جاؤ پھر ایک جملہ سن لو. اس ملک کے خدا داد کو اللہ کی عزت کی قسم سب سے زیادہ برباد کرنے والے کوئی برونی لوگ نہیں ہیں. سب سے زیادہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ ہم پاکستانیوں نے اٹھایا ہوا ہے. آپ چینی 1 نمبر دیں، گڑ 1 نمبر دیں، گھی 1 نمبر دیں، آپ دودھ 1 نمبر دیں، یہ چیزیں 1 نمبر دیں. کون آپ کی کن پٹی پہ رکھے کہتا ہے 2 نمبر چیزیں بیچو بھائی؟ کیا ان تمام چیزوں کو جب آپ 1 نمبر معیار کے مطابق پیسے لے کے بیچیں گے میرا ملک ترقی نہیں کرے گا؟ ہم اسے پھلنے پھولنے نہیں دیتے. پاکستان کی چیزیں پاکستان میں فروخت ہوتی ہیں، سٹیمپ لگتی ہے میڈ ان چائنا. کیوں؟ ماشاءاللہ ہمارا ویہار ہی بڑا چنگا ہے، بہت اچھا ویہار ہے ہمارا.
انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 ہو گئے. چوتھی بات سن لیجیے, اور پیش کی دوبارہ معذرت کرتا ہوں, میں نے پہلے کہا ہے کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے, کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہے, کسی کی, میرا مزاج یہ نہیں ہے, میری عادت نہیں زخموں پہ نمک پاشی کی, مگر تیرے زخم جو تجھ کو نہ دکھاؤں تو کیا کروں. یہ زخم تمہارے دیے, آپ کو نہیں دکھانے تو کس کو دکھانے ہیں. حضرت جی اے سی چل رہے ہیں, ایک گھر میں 10 اے سی لگے ہوئے ہیں, فیکٹری میں ماشاءاللہ اے سی لگے, کیسے چل رہے ہیں؟ وہ بات جی اللہ کا فضل ہے. کیا اللہ کا فضل ہے؟ کنڈی پائی ہوئی ہے جی, میٹر والا آتا ہے ریڈنگ چیک کرنے کے لیے, میں اسے اندر بٹھاتا ہوں, ایک پیپسی کی بوتل پلاتا ہوں, 2000 روپے اس کے ہاتھ میں تھماتا ہوں, وہ ریڈنگ دے کے میٹر پیچھے کر کے اپنے حساب سے لکھ کے لے جاتا ہے. مجھے بل 2000 روپے مجھے بل آ جاتا ہے. بل آنا تھا 20,000, 2000 روپے آ گیا, 2000 بل آیا. مجھے جی بہت اللہ کا فضل ہے, اور جو غریب مانگنے کے لیے آ جائے میں نے کبھی خالی نہیں لٹایا جی حضرت. یہ کیا ہے؟ یہ چوری ہے, یہ چوری ہے. اور یہ جو بندہ کرتا ہے یہ چوری آگے سے دلیل بھی دیتے ہیں, دلیل بھی دیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تم مجھے جانتے ہیں, حفظ آباد میں دوست ہیں, میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ بوئے کھلے تھے, اے سی چل دے, او جی کوئی نہیں بات ٹھیک. میں بل نہیں آتا سانو, میں کیوں نہیں آتا؟ وہ جی اس لیے نہیں آتا, وہ میٹر ریڈر کے ساتھ ہماری اچھی دعا سلام ہے, چل رہا ہے کھاتا. میں نے کہا یار یہ تو چوری ہے. کہتا ملک پہ اتنے تو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, وہ سارے ٹیکس ہم پے نہیں کرتے, اتنا حق ہمارا بھی بنتا ہے کہ ملک کی چوری کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میرا کیا خیال ہے کہ جو چوری کرتا ہے بجلی, یہ شہباز شریف اپنی بل سے, اپنی جیب سے باقی بل ادا کر دیتے ہیں, یا کوئی وزیر اعظم, کوئی مشیر, کوئی بھی, وہ اپنی جیب سے دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے گریڈ اسٹیشن, ایک میٹر آپ کے دروازے پہ لگا ہوا, ایک وہاں پہ لگا ہوا اسٹیشن پہ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے 19 بلاک میں اتنی بجلی سپلائی ہوئی ہے, وہاں پہ دیکھتا ہے اتنی بجلی سپلائی ہوئی ہے. اب بجلی سپلائی مثال کے طور پہ وہاں پہ ہوئی ہے 2000 واٹ, اور جب ان کے پاس ریڈنگ آئی ہے سارے بلوں کی, انہوں نے دیکھا اس میں تو 1800 لکھا ہوا ہے, 2000 تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ جو باقی اوپر کے 200 ہیں انہوں نے سارے بلوں میں تقسیم کر کے ڈال دینی ہے. وہ ہوتا ہے فیول ٹیکس. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لکھا تھا فیول ٹیکس. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چوری کا جو اس حضرت نے, اس حاجی نے, اس نمازی نے, اس دیندار نے, اس کاروباری نے, اس روزے رکھنے والے نے, اس افطاری کروانے والے نے, اس عمرہ کرنے والے نے تمہاری جیب پہ, ریڑھی والے کی جیب پہ, غریب مزدور کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے بڑی ہوشیاری کے ساتھ چوری کر لی ہے. اور سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کو کھا رہے ہیں. کوئی گورنمنٹ کو نہیں کھاتا, آپ ان غریبوں کا خون چوستے ہیں. یہ وہ جرم ہے. کر لیں جتنی نیکیاں کرنی, یہ عملوں سے معاف اور توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. 6 نمبر پہ جب آپ کہیں گے نا جی بات سن دس دیو سانو, تو وہ تو بات کر دینی. یہ تھوڑے سے پردے ہٹا رہا ہوں, تھوڑے سے, تھوڑا سا ایک نقاب کشی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام گناہوں سے بچا لے. اللہ یہ تاک رات ہے, ہم درد دل سے تیرے سے دعا کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ اتنے گندے گناہ ہیں. اللہ ہمیں ایسے تمام جرائم سے محفوظ فرما لے. آگے چلیں. بڑا عام گناہ, بڑا عام گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کی جائیداد میں آپ کے بیٹے کا حق رکھا ہے, وہ پردہ نشین ماں اور بہن کا بھی حق رکھا ہے. نہیں دیتے حق. اچھا بہنوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ بہنیں بھی حق مانگتی ہیں, حق لے لو یا دروازہ کھلا رکھو. وہ کہتی ٹھیک ہے مجھے اپنے بھائی کا دروازہ کھلا چاہیے, مجھے اپنے ماں باپ کا گھر چاہیے, کوئی بات نہیں. وہ ساری زندگی اپنی سسرال میں بیٹھ کے تانے برداشت کرتی ہے, مینے برداشت کرتی ہے. تیرے بھائی تو بڑے نمازی ہیں, تیرا حق تو دیا نہیں تھا. وہ کہتی نہیں ان کی مجبوری تھی, یہ تھا وہ تھا. وہ ساری باتیں کرتی کرتی تیرے عیب چھپاتی چھپاتی مر جاتی ہے. لیکن یاد رکھ, اگر تو نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا, ساری زندگی حرام کھائے گا, حرام کھاتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا. لاکھ تیری عبادتیں ہیں, یہ حرام کھایا ہوا اس بہن کا حق
قیامت والے دن ان نیکیوں کے ساتھ معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا معاف۔ سمجھدار پڑھے لکھے بندے ہو یار، میرا حق ہے، میرا حق ہے، کیا میں اپنا حق سارے کا سارا اللہ کے نام پہ دے سکتا ہوں؟ نہیں بول رہے؟ نہیں۔ کتنا دے سکتا ہوں؟ 1/3 حصہ، باقی میں نے اپنے لیے رکھنا ہے، میری جائیداد میرے وارثوں میں۔ جس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، کوئی وارث بھی نہیں ہے، اس کی بھی کل جائیداد، کل حصہ اللہ کے راستے میں لگتا تے بھرا دے راستے لگ جاتا ہے۔ بھائی کی جیب میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، بابا جی بڑے نیک ہیں، حاجی صاحب جی کر صاحب میں تے کام مکا دیتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے کیسے مکا دیتا؟ کہتے جی میں نے یہ کیا اپنی زندگی میں ہی نا، اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کو حصہ سارا ان کو دے دیا ہے۔ ہاں ان کا تو حصہ بنتا تھا، یہ تیری بیٹی یہ کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کے لے کے آیا ہے، یہ گلی سے اٹھا کے لے کے آیا ہے، ظالم اس کا کوئی حق نہیں، تو نے کفر والا کام کیا ہے۔ یہ بابا ساری زندگی لاکھ عمریں کرے سجدے میں مر جائے، جو اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے اس کی سزا اسے قیامت والے دن ملے گی، یہ حق معاف نہیں ہوگا۔ بیٹا کہتا جی او جی ابو جی نام لگوا گئے تھے، جب ابو جی نام لگوا گئے تھے تو تب تو پھر میرا ہو گیا نا، ابو جی لگوا گئے تھے، میں نے کون سا خود لیا، ابو جی نے لگوا دیا۔ سنیے حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء پوری کائنات کے امام، امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے 2 بندے جھگڑ کے میرے پاس آتے ہیں، ان دونوں کی میں باتیں سنتا ہوں، ان میں سے ایک بندہ فصیح اللسان ہوتا ہے، اپنے کیس کو بڑے پیارے انداز میں میرے سامنے پیش کرتا ہے، دوسرا بندہ پولا پنچھی ہوتا ہے، سادہ بندہ ہوتا ہے، وہ اتنا چرب زبان نہیں ہوتا، اس سے اپنا کیس اس کی صحیح طرح تشریح نہیں ہوتی۔ اگر میں اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب نجائز کسی کے حق میں کسی کی باتیں سن کے فیصلہ کر دوں، وہ اس کے حق میں جائز نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن وہ آئے گا، یہ ٹکڑا آگ کا ٹکڑا ہوگا، اللہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے۔ اگر نبیوں کے امام فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ صحیح نہ ہو تو تب بھی معافی ہوتی، اگر بابا جی فیصلہ کر کے جانتے پھر۔ اب یہ جرم دیکھیے کتنا بڑا ہے، بابا جی اپنی زندگی میں لگوا گئے، اب یہ اس کا بیٹا ساری زندگی بہنوں کا حق ناجائز اور حرام کھائے گا، پھر آگے اس کے بیٹے آئیں گے، یہ وراثت کے انداز میں یا ویسے اپنا جو حصہ ہوگا وہ آگے اس کے بیٹوں کو مل جائے گا، یہ اس کے بابے کے پوتے یہ اپنی پھوپھیوں کا حق آ رہے ہیں، پھر آگے وہ اگلے اپنے بچوں کو دیں گے، وہ اپنی دادیوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ نسل در نسل بابا یہ جرم کر گیا ہے، جب تک یہ اس کی وراثت نجائز طریقے سے اس کی نسل میں چلتی رہے گی، بابے کو قبر میں سزا بھی ملتی رہے گی اور قیامت والے دن یہ جرم معاف نہیں ہوگا، یہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے زندگی میں دینا ہے، شریعت کا اصول کیا ہے؟ وراثت طریقہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ فوت ہو جائے، اس سے پہلے ترکہ نہیں ہوتا، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو دینا ہے نا کچھ حصہ، تو اتنا ہی حصہ اپنی بیٹی کو بھی دینا ہے، اپنے باقی بیٹوں کو بھی دینا ہے، برابر۔ وہاں پہ نہیں آئے گا کہ نصف اس کا ہوگا اور 1 اس کا ہوگا، وہاں پہ نہیں آئے گا، 1/2 وہاں پہ نہیں چلے گا۔ اگر زندگی میں دینا ہے سب کو برابر برابر دے کے مر جا، ورنہ تجھے شریعت نے حق نہیں دیا کہ تو خود یہ وراثت کی تقسیم کر کے اپنی زندگی کے اندر جا اور خوش ہو جی میں دے پار تار چلا۔ پتہ ہے تجھے تیرے بیٹے نہیں کریں گے، پہلے سارا پوچھ کے علماء سے لکھ کے سب کو بلا کے، بیٹا یہ شریعت کے مطابق آپ کا حصہ بنتا ہے، جب میں مر جاؤں گا اپنا اپنا یہ حصہ آپ لے لینا، ابھی یہ وراثت نہیں تقسیم ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس پہ 4-5 معتبر بندے گواہ بھی بنا لو، سٹام لکھوا لو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن خود دے کے جانا یہ وہ جرم ہے جو نیکیاں اور عبادتیں اور توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اب آئیے میں 2-4 دلائل دیتا ہوں اس کے، اور پھر اس کے بعد
آپ کو ایک پہلا جملہ یاد کرواؤں گا. اب آپ کے حضرت یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہوا ہے کہ یہ چوری کی بجلی والا، یہ 2 نمبر دھوکے سے کمایا گیا مال، یہ بھائی کو مسلمان کو گھیڑا دیا، اس کی عزت پہ ڈاکہ مارا، یہ لوگوں کے اندر اس کی غیبتیں کی، یہ ساری چیزیں معاف نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ اٹھائیے سنن نسائی، آپ علیہ السلام کا سچا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ. پانی کا توجہ، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم، آگے وہ آج صاحب دے رہے ہیں، بیٹھ جائیں. میرے ہاتھ، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، سب کہیں صلی اللہ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. بارک اللہ، ہو گیا، جزاک اللہ خیر. دوبارہ آپ سے پئیں گے انشاءاللہ. جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ وہ مبارک لب ہلے، یہ وہ مقدس زبان ہلی، اس نے حرکت کی ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیغمبر کو بتایا جاتا ہے. یہ زبان تب ہلتی ہے جب میرا اللہ اس کے اوپر وحی نازل کرتا ہے. یہ وہ سچی سچی زبان ہلی. فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میرے صحابہ، تم میں سے، میں پتہ نہیں اس حدیث کو اہمیت کے ساتھ آپ کے دلوں میں پوست کر سکوں یا نہ کر سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. صحابہ، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں چلا جائے، لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بہا دے، شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کے راستے میں چلا جائے، پھر دوسری مرتبہ شہید کر دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے، پھر تیسری مرتبہ یہ لڑے، پھر شہید ہو جائے، 3 مرتبہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے کو، توجہ چھوڑیں، اگر کسی بندے کو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، پھر شہادت دے، پھر زندگی دے، پھر شہادت دے، پھر زندگی دے، پھر شہید اللہ تعالیٰ کروا دے، 3 بندے نہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے، ترجمہ کرتا ہوں، اگر نبی کا صحابی ہو، پیغمبر کو ماننے والا، آپ کی زیارت کرنے والا، اللہ کے راستے میں چلا جائے، صرف نمازیں نہیں، صرف حج نہیں، صرف گھر بار نہ چھوڑے، صرف کاروبار نہ چھوڑے، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دے. آپ نے فرمایا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اور اس کے اوپر قرض ہو، لا يدخل الجنہ حتی یقضی عنہ دینہ. لوگوں، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جائے گا. کون جنت میں جائے گا؟ نبی کا صحابی، شہید ہونے والا، اور اس کے ذمے قرض ہو. جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے تو جنت میں جاتا. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیں، یہ جو آپ قرض لیتے ہیں دھوکے سے لیتے ہیں؟ کیوں جی؟ جو قرض لیتے ہیں یہ کان پٹی پہ پسٹل رکھ کے پھر لیتے ہیں. جو آپ قرض لیتے ہیں یہ آپ کسی کو دمکا کے، پھسلا کے، پنسا کے پھر لیتے ہیں، رضامندی سے لیتے ہیں. جو پیسہ کسی مسلمان نے رضامندی سے آپ کو دیا ہو، جو پیسہ کسی مسلمان نے آپ کو رضامندی سے دیا ہو، اگر آپ وہ پیسہ واپس نہ کریں اور شہید ہو جائیں، اور ایک بار نہیں، اللہ کے راستے میں 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائیں، جنت میں داخل ہو سکتے. اور جو پیسہ دھوکے سے کمایا ہو، 2 نمبری سے کمایا ہو، رشوت سے کمایا ہو، جو کسی کو گیڑا دے کے کمایا ہو،
وہ جنت میں چلا جائے گا؟ چلا جائے گا جنت میں، وہ تو آسانی سے چلا جائے گا۔ یہ مقروض ہے، یہ شہید ہے، اور تیری 4 نمازیں ہیں، تیرے 2-4 مدرسوں کو چندے ہیں، تو 4-5 طلباء کی خدمت کرتا ہے۔ شہید جس کے جسم کا ایک لہو کا قطرہ ابھی زمین پہ بعد میں گرتا ہے، عرش والا رحمان اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں امام نبوی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، الا الدین، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کسی سے پیسے لیے، 4 لاکھ لے لیا، پہلے تو رلا کے دیں گے، اور آخر سے 50,000 ویسے او جھڑ دے یار، باس کر ہونا تو منگی جن، اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ اپنے پیسے لینے والا آگے شرمندہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ان سے شاید مانگ رہا ہوں اور یہ سخی صاحب مجھے دینے والے ہیں، وہ دفاع کرو جی، خیر ہے، نبڑ لیں گے نا۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی کا قرض آپ کے گاٹے پہ ہے تو آپ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا؟ آپ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آتے، صحابہ سے پوچھتے اس کے ذمہ قرض ہے؟ جی ہے۔ فرماتے میں نہیں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، آپ چلے جاتے۔ پھر کوئی صحابی، کوئی وارث کہتا میں دوں گا اس کا قرض، ایسا یہ مبرہ، یہ پاک ہے، آپ فرماتے ٹھیک ہے، پھر آپ جنازہ پڑھاتے۔ یہ قرض کا معاملہ ہے۔ اور جو رشوت کا معاملہ ہے، جو بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، جو بھائیوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ معاف ہے، نمازیں پڑھے گا معاف ہو جائے گا، عمرے کرے گا معاف ہو جائے گا، حج کرے گا معاف ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2582 ہے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تؤدن الحقوق، او میرے صحابہ، الی اہلہ یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ یہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، لام بھی تقید کا ہے، آگے نون تقید ثقیلہ وہ بھی تقید کا ہے۔ فرمایا ضرور بھی ضرور، لازمی تم میں سے ہر بندہ حق والے کا جب تک قیامت والے دن حق نہیں دے گا اللہ کی عدالت میں نہیں چھوٹ سکے گا، نہیں جا سکتے آپ جنت میں۔ اور آگے حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ وہ آپ کو بھی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حتی یقادا، یہاں تک کہ ایک ایسی بکری جس بکری کے سینگ نہیں تھے، اور دوسری بکری من الشاۃ القرنا، ایسی بکری جس کے سینگ تھے، اس بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پہ بدماشی کرتے ہوئے، زور آزمائی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اپنے سینگوں سے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا، اور جس نے زیادتی ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ اس بکری سے بدلہ دلوائے گا، پھر ان کو اللہ مٹی کر دے گا۔ اب ایمانداری سے بولیے، پھر بولنے کی باری آ گئی آپ کی۔ بکریوں کے لیے نبی آئے ہیں نہ بولے اجے ہوں، بکریوں کے لیے قیامت کا دن آنا ہے، جنت بکریوں کے لیے بنی ہے، جہنم بکریوں کے لیے بنی ہے، بکریاں مکلف ہیں، قرآن و حدیث بکریوں کے لیے ہے، شریعت کے اصول بکریوں نے پورے کرنے ہیں۔ اگر ایک بکری کا ظلم قیامت والے دن معاف نہیں ہوتا، جو مکلف ہی نہیں ہے، جس کے لیے جنت ہی نہیں ہے، جس کے لیے نبی نہیں ہے، جس کے لیے قرآن نہیں ہے، بتا پھر میری تیری آج کی چدراہٹ کے بلبوتے پہ کیے گئے ظلم، آج تیرے میرے چند ٹکوں کے عوض میں کیے گئے یہ لوگوں کے اوپر مظالم، یہ لوگوں کے اوپر کی گئی بدماشیاں، یہ مزدوروں کے کھائے ہوئے حقوق، یہ اپنوں کے دبائی ہوئی جائیدادیں، یہ پلاٹوں پہ قبضے، اللہ کی عدالت میں کیسے معاف ہو جائیں گے؟ کیا 4 سجدے لیے پھرتے ہو؟ خوش فہمی سے نکلیے خوش فہمی سے۔ 2 دلیلیں دے دی، تیسری دلیل بھی سن لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبیوں کے امام شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرماتے ہیں لوگو یہ قیامت کا دن ہے، ایک حضرت جی آگے، میں آپ کی مثال نہیں دیتا یار، آپ تو عظیم لوگ ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ ایک حضرت جی آگے
ہاں جی حضرت جی کیا آپ کے پاس؟ کہتا جی نمازیں ہیں، یاتی بصلاۃ، اور کیا ہیں؟ روزے ہیں، روزے کیا ہے؟ او ہاں ہاں وہ روزہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ روزے دار کے منہ سے خوشبو آتی ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس روزے کے بارے میں آپ نے سنا ہے الصوم جنۃ، یہ ڈال ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے قیامت والے دن باب الریان سے آواز آئے گی، یہی روزہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بھی، میرے لیے روزہ رکھتے ہو اس کا اجر میں دوں گا۔ فرشتے نہیں لکھتے یہ روزہ لے کے آیا، یہ نماز لے کے آیا، یہ قیام لے کے آیا، یہ زکوٰۃ لے کے آیا، یہ صدقہ لے کے آیا، اللہ کی عدالت میں آ کر کھڑا ہو گیا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے۔ حدیث کے شروع والے الفاظ پتہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ اتدرون ما المفلس، اتدرون ما المفلس، اور جانتے ہو میری امت کا ماڑا غریب کنگال آدمی کون ہے؟ کنگال غریب مسکین بندہ کون ہے؟ صحابہ کہتے قالوا نعم، جو سادی سی بات ہے سب کو پتہ ہے، اللہ کی بھی وہی بندہ ہے نا لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، وہی بندہ ہے نا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دینار نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ میرے صحابہ غلط سمجھے ہو، میری نظر آخرت پہ تھی، میری امت کا مفلوس کنگال آدمی، غریب آدمی، مسکین آدمی، بالکل بے سر و سامان آدمی وہ ہے جو قیامت والے دن نمازوں کے پہاڑ، حج، زکاتیں، یہ روزے، یہ قیام اللیل، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، سارے کچھ لے کے کھڑا ہے اللہ کی عدالت میں، خوش ہو رہا ہے۔ ادھر سے ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اللہ قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے، یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں آگے سے گزرا، ہاں آپ کو نہیں پتا اللہ نے نوٹ کر لیا۔ وہ تو اللہ وہ ہے جو بکریوں کے اعمال کو بھی نوٹ کرتا ہے، بکریوں کے اعمال بھی نوٹ ہو گئے ہیں۔ ہم کیا ہیں یار، ہم کون ہیں؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، قد شتم ھذا، گالی دی تھی۔ حضرت جی ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں، آپ کی نمازیں بہت اچھی، آپ کے روزے بڑے پیارے، آپ کے قیام بڑے لمبے، آپ کے حج، آپ کے عمرے، آپ کے صدقات، آپ کے خیرات بڑے اچھے ہیں، اپنی زبان سے یہ گالی والی لعنت کو دور کر لو، یہ بات بات پہ گالی، یہ بیوی کو گالی، بچوں کو گالی، ملازموں کو گالی، یار عجیب ٹرینڈ ہے، عجیب ٹرینڈ ہے۔ وہ یار تینوں ماں بہن کی گال کر دیتی، کہنا کونی جگری یار ہے، بھئی جگری یار ماں بہن کی گالی دیتا ہوتا ہے، یہ جگری یار ہے، گال کٹ لی پھر کڑی گال ہے۔ قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، گالی۔ دوسرا آیا قذف ھذا، اے اللہ اس نے نہیں مجھے دیکھا تھا گناہ کرتے ہوئے، اس نے نہیں دیکھا تھا مجھے غلطی کرتے ہوئے، اسے کسی نے بتایا حضرت جی جڑی گڈی 'چ پھردے نا یہ چندے دے پیسے دی گڈی آئی انہاں دے کول، اسے نہیں پتا تھا، یہ ایسے ہی اٹھا لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، یہ جو فلاں صاحب مانگتے ہیں نا وہ مینوں پتہ ہے انہاں دا، جو فلاں صاحب ہے نا ان کا یہ معاملہ، ان کی دکان پہ یہ معاملہ، ان کا الزام لگاتا لگاتا مر گیا، ادھر ادھر وہاں یہاں، اس کی غیبتیں، اس کی چغلیاں، اس کی عزت کو تار تار کرتے آیا تھا۔ اللہ میں ہوں جس پہ یہ الزام لگاتا لگاتا مرا ہے، اس نے میرے اوپر الزام لگائے تھے۔ دوسرا بندہ آ کے کھڑا ہو گیا، ابھی تیسرا بندہ آ گیا، بھائی صاحب جو بند کرنا 10 جو منو ہے، اچھا 40 منٹ پہ ہوتا ہے، چلیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کلوز کرتے ہیں۔ یہ تیسرا بندہ ہے، آگے کیا کہتا ہے قد ضرب ھذا، اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے، میں غریب تھا، کہاں جاتا، نہ عدالت میں جانے والا، نہ آواز اٹھانے والا، اس کی آواز بھی بڑی، اس کا ٹیکہ بھی بڑا، یہ گالیاں بھی دیتا رہا، تھپڑ بھی مارتا رہا، ظلم کرتا رہا میرے اوپر۔ ایک اور آ گیا سفک دم ھذا، اس نے میرے سر میں کوئی چیز ماری اور میرا خون بہہ پڑا، میرا خون نکلا، خون بہایا تھا اس نے میرا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی حضرت جی نیکیاں ہیں
کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ بدلہ دو، اللہ بدلہ لے لیں، گالیاں دے لیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں، آج گالیوں سے بدلہ نہیں پورا ہوگا، ہم تیری نیکیاں لے کر راضی ہوں گے۔ یہ گئی تیری نیکیاں، یہ گئے تیرے قیام، یہ گئے تیرے سیام، یہ گئی تیری حجیں زکاتیں فطرانے، یہ سارے کے سارے وہ لے کے چلے گئے، یہ گالیاں تیری ساری نیکیوں کو لے ڈوبی، یہ سارا کچھ کرنے والا فرمایا تاریحہ الی النار، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے ان کو تقسیم کر دیں گے، ان کے گناہ اٹھا کے اس کو دیں گے، اور یہ حضرت جی، یہ نمازی صاحب، یہ روزے دار اللہ کی جہنم کا ایندھن بن جائے گا، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اختتامی باتیں، میں بھائیو آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا، آپ کہیں لو جی اگر پھر بخشش ہی نہیں ہونی تو پھر اسی بھی کیا منہ لال کری جانے ہیں، ہم ایسے ہی بھوک سے مرتے ہیں، اب ساری زندگی ہو گئی ہے کام کرتے کرتے، ساری زندگی گزر گئی، اب پھر ہمیں تلاوت نہ کریں، ہم اب آج عمریں چھٹی کر لیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم ڈرانے کے لیے نہیں آیا، میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ رحمان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، جہنم میں۔ کچھ ایسے کام ہیں اگر آپ نے یہ گناہ کر لیے ہیں تو پھر ان کاموں کو کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس پیغمبر کی باتوں کو سنیے اور اب کے قرآن کا فیصلہ بھی سنیے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آؤ میرے بندو، تم ظلم کر چکے ہو، آؤ میرے بندو زیادتیاں کر چکے ہو، آؤ میرے بندو، ہے تم میرے بندے گناہوں میں لتڑے ہوئے، ہے تم میرے بندے جرائم کے اندر ڈوبے ہوئے، ہے تم میرے بندے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس کے سامنے آؤ، جو طریقے اس نے بتا دیے ہیں وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، میرے بھائی جس کا حق مارا ہے اور آپ کو یاد ہے، آج ہی جا کر اس کا حق ادا کر دیں۔ حق ادا نہیں کریں گے تو کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ بہن کو بلائیں، عید پہ انہوں نے آنا ہے، بہن تیری مہربانی یہ لے کے جا، یہ لے کے جا، میرا گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا مجھے اللہ دے دے گا، دے دو ان کو۔ جن کا حق مارا ہے ان کا حق واپس کر دو۔ جن سے قرضہ لیا ہوا ہے کوشش کر لیں، انہیں بتا دیں بھائی اتنے ہیں، اتنے دے سکتا ہوں، اتنے دینے کی کوشش کروں گا، لیکن میرے بھائی اگر میں نہ دے سکا تو مجھے معاف کر دینا، زندہ ہیں، ان سے جا کے یہ بات کر لیں۔ جن پہ جھوٹے الزام لگائے تھے، ایسی باتیں پتہ ہے کسی بات کا نہیں، جیسے ہماری قوم ہے، ادھر سے کوئی ایک اینکر کی بات سن لی، ادھر سے دوسرے اینکر کی، او لا 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 باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نہ ملیں تو آ جا کے مسجد کے مولوی صاحب قابو آ جاتے ہیں، اور جی حضرت صاحب کا یہ معاملہ، یہ ویکھیا کاٹن بھائی سی انہوں نے ٹوپی ویکھیا نہیں کہ میں جتیاں ویکھیا کہ حضرت، یہ باتیں فضول۔ اور معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے محکمے کا کیا حال ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی کم نہیں ہے۔ اب مسجدی انتظامیہ دا فلانا بندہ ویکھیا، اتنا انتظامیہ چاہے نا کام ود گیا ہے دیکھیا، یہ لگتا کوئی حساب کتاب، یہ چگلیاں، یہ فضول باتیں، زبانوں پہ تالے لگا لیں میرے بھائیوں۔ جن کے ساتھ یہ بات کام کیا ہے، الزام لگایا ہے، آپ کو یاد ہے اور وہ زندہ ہیں، جا کے اس سے معافی مانگے، میرے بھائی میں نے نا آپ کے خلاف ایک جگہ بیٹھ کے بات کی تھی، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ میرے بھائیوں وہ وقت ایسا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے اپنے یوں قمیض کے بٹن کھول کر نا آخری لمحات میں کہا تھا، صحابہ اگر بدلہ لینا ہے نا، اس پہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو آئے، میرا سینہ حاضر ہے، آج مجھے آ کے مار لے، قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ میں اور آپ دے سکتے ہیں بدلہ؟ ہم کیا ہے؟ خدا کے لیے جن کے حقوق مارے ہیں انہیں واپس کر دیں، جن کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں جا کے معافی مانگ لیں، راضی کر لیں ان کو۔ تیسرا کام، آپ کی حضرت ہم نے بڑے لوگوں کی غیبتیں کی، پتہ ہی نہیں اب، یا پتہ ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کا کیا کریں؟ کسی سے پیسے لیے تھے، اب وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بیچارہ مر گیا، مزدوری کروائی تھی نہیں تھی، کھا گیا تھا اس وقت، اب پتہ ہی نہیں وہ کہاں چلا گیا، اس کا کیا کریں؟
اس کا حل بھی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک موٹا سا اندازہ لگائیں کہ یار تقریباً میں نے نا فلاں بندے کا 10,000 روپیہ دینا تھا، اب وہ پتہ نہیں فوت ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی رابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ 10,000 روپیہ اللہ کے نام پہ صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ میں تو اس پہ قادر نہیں ہوں، لیکن اللہ تو اس پہ قادر ہے، یہ اس کے پیسے تھے میں نے ادا کر دیے، اجر اس کو دے دینا، یہ اس کو اس کا اجر دے دینا۔ دلیل اس کی بھی سنن نبی داود کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت سے لیتا ہے کہ میں انہیں ادا کروں تو رد اللہ عنہا، اگر وہ بندہ نہ دے سکنے والا ہو، نیت اس کی خالص تھی، محنت وہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض اپنی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ پہ ڈال دیں، اللہ مجھے نہیں پتا یہ میں نے دے دیے ہیں، اللہ تو اس تک پہنچا دے، اس کا ثواب ان کو دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ قرض اس طرح سے ادا فرما دیں گے۔ اور اگر کسی کو بات کی تھی، الزام تھا، چغلی تھی، عزت بے عزتی کا مسئلہ تھا، وہ چلا گیا، اس کا کیا کریں؟ جب تک آپ زندہ ہیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہمیشہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، ہمیشہ ان کے یا اللہ میرا دوست تھا، چاچے کا بیٹا تھا، بس ایسا ہی تھا، میں باتیں کرتا رہا اس کے بارے میں، اللہ وہ چلا گیا، معافی نہیں میں مانگ سکا، اللہ تو اس کے درجات کو بلند کر دے، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس کی خطاؤں کو صاف کر دے، یہ اس کے لیے ہر موقع پہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا، اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ دلائل ہیں، اب وقت نہیں اس لیے کلوز کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے میں نے فلاں کی بے عزتی کی تھی، دوسرا کام کیا کرنا ہے، جہاں جہاں آپ کے علم میں ہے میں نے فلاں مجلس فلاں جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی، اس جگہ پہ جائیں اور اس بندے کی کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی نا، اس کی اس خوبی کو لیں اور لے کر اس مجلس میں جا کے بیان کرنا شروع کر دیں، بیان کریں اور اٹھ کے کہیں یا اللہ یہ دیکھ لے جہاں اس کی عزت پہ میں نے دبا لگایا تھا نا، آج اس کی عزت کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس کی صفت بیان کر دی ہے، تو میرے دل کو جانتا ہے، مجھے معاف کر دے، یہ کہہ کے اٹھ جائیں۔ آج سے یہ کام شروع کر دیں میرے بھائی، 2 نمبری ہے، ختم کر دیں۔ جتنا آج تک مال بیچ لیا اس کا اندازہ لگا لیں، اتنا صدقہ کریں، اللہ جن کا 2 نمبر سے میں نے پیسے کھا لیے، رشوت لے کے کھا لیے، اللہ یہ ان کو دے دینا ثواب، اور اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے حساسیت کا پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، یہ اتنا گندہ جرم ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، دلائل بھی بہت ہیں، واقعات بھی بہت ہیں، وقت کی قلت، آپ کو حرف آخر بات بتا کے جا رہا ہوں، یہ جرائم وہ ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، نیکیوں سے معاف نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ کو یہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے، ان لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی، ان کی طرف سے صدقہ کرنا پڑے گا، ان کی صفتوں کا ذکر کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ کریم بھی ہے، میرا اللہ رحیم بھی ہے، میرا اللہ قادر بھی ہے، میرا اللہ شفیق بھی ہے، میرا اللہ غفار بھی ہے، میرا اللہ بہت زیادہ مشفق بھی ہے، میرا اللہ بہت زیادہ اپنے بندوں کے لیے مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ آئیے اس کے دربار میں سچے دل سے دعا کریں، اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، جن کا نہیں پتہ تھا آج پتہ چلا ہے، اللہ آج کے بعد یہ گناہ بھی نہیں کرتے، اللہ جو ہو چکے ہیں ان کی تلافی کے لیے جہاں تک ہو سکا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ والمجد